ایک ایتھیسٹ میرے پاس آیا, میں نے کہا کہ تم کیوں اللہ کے منکر ہو؟ کہنے لگا میری ماں بچپن میں مر گئی تھی, میں پریشان ہو گیا, تو اللہ نے میری ماں کو کیوں مارا؟ اللہ نے میری ماں کو کیوں مارا؟ اس لیے مجھے اب میں نے اللہ ہی کا انکار کر دیا ہے. تو چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں اللہ وہ کرے, پھر ہم اللہ کو مانیں گے, ورنہ ہم اللہ کو نہیں مانیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, مگر کرتا وہ ہے جو چاہتا ہے, جس کا ارادہ کرتا ہے. وہ ہمارے کام بنا دے تو بھی اللہ ہے, نہیں بنائے تو بھی اللہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ ہمارے کام نہیں بنا رہا تو اللہ تو ہے, مگر ہم پھر اس سے محبت کیوں کریں؟ بھائی جو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے تو محبت کیوں کریں؟ محبت اس لیے کریں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو نقصان پہنچا رہا ہے وہ اس دنیا کا نقصان ہے, اس دنیا کا نقصان کے بعد وہ ہمارے فیوچر کو بنا رہا ہے, کیونکہ اس نے بار بار اعلان کیا ہے صبر کرو گے تو کیا کروں گا؟ نوازوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو اپنی نیکیوں کے جو نتیجہ دیکھیں گے, ثمرات دیکھیں گے, تو اتنا اجر دیکھیں گے, وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو یہ نیکیاں کی ہی نہیں ہیں, ہمارے ترازو میں اتنا اجر کیسے؟ اللہ کہیں گے فلاں موقع پر تجھے تکلیف پہنچی تھی, تو نے صبر کیا, یہ اس صبر کی نیکی. فلاں موقع پر فلاں تکلیف پہنچی, تو نے صبر کیا, یہ اس کی نیکی. فلاں موقع پر تیری اولاد کے ساتھ ایسا ہوا, صبر کیا, یہ اس کی نیکی. فلاں موقع پر یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. انسان کے تصور میں ہی نہیں ہوگا کہ اتنے غم جو دنیا میں مجھے ملے یہ سارے میزان کے ترازو میں نیکیاں بھر کے جمع ہو رہے تھے. تو وہ کہے گا کہ کاش میں نے زندگی میں خوشی نہ دیکھی ہوتی اور میری ساری زندگی ٹینشنوں میں ہی گزری ہوتی, تو آج میں کتنا زیادہ ترقی کر جاتا. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے اور غیر مسلموں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. جو مسلمان خاص طور پر دین کے قریب ہوگا وہ غم میں یہ سوچ کے صبر کر لے گا کہ اس غم کا بدلہ مجھے آخرت میں ملنے والا ہے. اللہ نے پیغمبروں کو غم دے کے نوازا ہے. یعقوب علیہ السلام کا قرآن میں جو اتنا اہتمام سے تذکرہ آیا, اس لیے آیا کہ بچپن میں اولاد بچھڑ گئی تھی, اس غم پہ انہوں نے صبر کیا. اور یوسف علیہ السلام جو اتنے بڑے پیغمبر بنے اس لیے کہ بچپن میں باپ سے بچھڑ گئے تھے اور جیل کی زندگی میں جوانی کا بہت بڑا حصہ گزار دیا, مگر صبر کیا. اس صبر کی برکت کیا ہے کہ اللہ نے پوری سورہ یوسف علیہ السلام کے نام پہ نازل کر دی. تو مسلمان غم میں نا امید نہیں ہوتا, اور یہ بھی امید ہوتی ہے کہ اللہ اس غم کو دنیا میں بھی دور کر سکتا ہے. غیر مسلم دیکھے گا اسباب کے تانے بانے ملائے گا, وہ کہے گا اسباب کی دنیا میں غم دور ہونے کی امید نہیں ہے, لہذا مایوس. مسلمان جانتا ہے کہ اللہ غم دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے, تمام اسباب کے ناکام ہوتے ہوئے بھی وہ مجھے کامیابی دے سکتا ہے. تو بھائی سمجھ میں آ گیا ہم اللہ کو اللہ کس وجہ سے مانتے ہیں؟ وہ ہماری حاجت پوری کرے یا نہ کرے, دونوں صورتوں میں وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. اور دونوں صورتوں میں اسے صرف اللہ نہیں ماننا, خدا نہیں ماننا, ساتھ ساتھ اس سے محبت بھی کرنی ہے, کیونکہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے اور وہ امتحان لیتا ہے کہ تم مجھے اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. لہذا وہ نقصان بھی پہنچاتا ہے, نقصان پہنچا کے دیکھتا ہے کہ اب ہے ایمان, کیونکہ جب تک دودھ جلیبی ملتی رہے گی تو مجنو لیلا پہ عاشق رہے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ جب تک دودھ جلیبیاں ملتی رہیں گی تو وہ تو بیوی بھی شوہر پہ عاشق رہتی ہے, شوہر بھی بیوی پہ عاشق رہتا ہے جب تک مفاد ہوں. تو اللہ کو کون اللہ مانتا ہے وہ تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب آپ کی مرضی کے خلاف اللہ کے فیصلے شروع ہو جائیں. لیکن دعا بہرحال یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صبر والی نہیں بلکہ شکر والی زندگی دے اور ہماری جائز حاجات کو پورا کرے, کیونکہ ہم بندے ہیں, ہم اللہ سے مقابلہ بازی اور امتحان نہیں چاہتے. ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ عافیت چاہتے ہیں. تو بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ ہمیں غم نہ دے, ہمیں آزمائش میں نہ ڈال. ہم بندے ہیں, ہم عافیت والی زندگی تجھ سے چاہتے ہیں. پھر بھی اگر دعاؤں کے باوجود غم آ جائے تو اسے اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.